خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال، نعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں، اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، عزتوں سے نوازے، اور جو میرے چینل کو ابھی تک جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اب میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ نعت کے بیک گراؤنڈ میں ذکر الہی جو کیا جاتا ہے، کیا یہ کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ نعت کے بیک گراؤنڈ میں جو ذکر الہی کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر نہ ہونے، جائز نہ ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے ذکر میں عموماً لفظ اسم جلالت اللہ کی ادائیگی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ عموماً ذاکرین جب ذکر کرتے ہیں تو اسم جلالت کی ادائیگی کے دوران جھٹکا دیتے ہیں، اور یہ بے شک اسم جلالت کو بگاڑنا ہے، اور اسم جلالت کو بگاڑنا بے شک ناجائز و حرام ہے، اور اس بگاڑ کا ثواب نعت خوانی کا یہی انداز ہے، لہذا اس طرح نعت پڑھنا ناجائز ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں خالق کل کا ذکر مغلوب ہوتا ہے، یعنی بیک گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کی آواز آتی ہے، اور خالق کائنات کا ذکر مخلوق کے ذکر کے تابع ہو جاتا ہے، کیونکہ ان نعت خوانوں کی عادت سے ثابت ہوتا ہے کہ جب تک نعت شروع نہ کر لیں تب تک ذاکر ذکر شروع نہیں کرتا، نیز جب نعت شریف ختم ہو جاتی ہے تو ذکر الہی بھی روک دیا جاتا ہے۔ یہ سراسر بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کا پابند بنائے، اور ہماری دنیا آخرت بہتر فرمائے، اور ان نعت خوان جو ذکر کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔